محترم حضرات، تنظیم علماء شہر نندربار کی جانب سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ ہمارے شہر نندربار میں 13 مئی بروز پیر کو لوک سبھا الیکشن کے پیش نظر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ نندربار متدار سنگھ میں تقریباً 19 سے 20 لاکھ ووٹر ہے۔ اس میں مسلم ووٹر تقریباً 1.5 سے 1.25 لاکھ ہیں۔ اگر ہم 100% ووٹ دیں اور ہمارا ووٹ تقسیم نہ ہو تو ہمارے ووٹ فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا تنظیم آپ سے اپیل کرتی ہے کہ ہمارے گھر کے ہر فرد کی ووٹنگ ہو، کوئی بھی ووٹ دینے سے محروم نہ رہے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا، بلکہ یہ ذہن میں رکھے کہ میرے ایک ووٹ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ووٹ ایک ذمہ دارانہ عمل ہے۔ ملک کا ہر وہ شخص جو خود کو ہندوستانی کہتا ہے، ووٹ اس کے لیے ملک اور قوم کی امانت ہے۔ اب اگر وہ ووٹ نہ دے یا غلط آدمی کو ووٹ دے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ قوم کے ہر فرد سے اور بالخصوص نوجوانوں سے یہ پرزور اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کے حق کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ آپ ہی اس قوم کے معمار اور مستقبل کے پیشوا ہیں۔ اس لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس ملک کو روشن اور تابناک ہم کیسے بنائیں گے جب ہم خود ہی تبدیلی لانے میں اپنا کردار پیش نہیں کریں گے اور پھر مظلومی کا رونا روئیں گے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ووٹ ایک ملی اور قومی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اہتمام سے انجام دیا جائے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ معاشرے میں 100% ووٹنگ ہو، اس کے لیے تنظیم کی جانب سے کچھ ہدایات بتلائی جا رہی ہے، جس پر آپ خود بھی عمل کریں اور اپنے دوست احباب تک بھی اس میسج کو ضرور پہنچائیں۔ محلے کا ہر فرد اپنے اور اپنے گھر کے افراد کے نام ووٹر لسٹ میں چیک کر لے۔ ہم میں سے ہر شخص کو پہلے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کون سے پولنگ اسٹیشن پر جا کر ووٹ ڈالنا ہے، اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ جو لنک آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کا ووٹر آئی ڈی نمبر اس جگہ پر ڈالنا ہے۔ ایک دم آسانی کے ساتھ آپ چند سیکنڈ کے اندر یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس جگہ پر جا کر ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ پہلے سے اس لیے چیک کرنا ہے کہ کئی مرتبہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کا نام کسی اور جگہ پر ہو اور بیوی کا نام کسی اور جگہ پر ہو، تو عین وقت پر پریشانی نہ ہو، لہٰذا پہلے سے تحقیقات کر ہمارے پاس رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں کس جگہ ووٹ ڈالنے جانا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر متدان لسٹ میں ہمارا نام تو موجود ہے لیکن ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، الیکشن کارڈ گم ہو گیا ہے، تو آپ بے فکر ہو کر اپنا آدھار کارڈ، پاسپورٹ، پین کارڈ یا کوئی بھی پہچان پتر لے کر پولنگ اسٹیشن پر جا کر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ الیکشن کارڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ الیکشن دینے کے لیے جائیں، ووٹنگ کرنے کے لیے جائیں اور لائن بہت زیادہ لمبی ہو تو آپ تھک ہار کر واپس نہ آ جائیں، بلکہ کتنی بھی مشقت برداشت کرنا پڑے، لائن میں کھڑے رہ کر ووٹ دے کر ہی گھر واپس آئے۔ اسی طرح اگر ہماری خواتین مستورات مائکے وغیرہ گئی ہوئی ہے تو ان کو بھی واپس بلانے کا اہتمام کریں تاکہ وہ بھی ووٹ سے محروم نہ رہ پائے۔ اسی طرح اگر ہمارا کوئی بھائی نوکری کے سلسلے میں دوسرے گاؤں رہتا ہے تو اس کو بھی ووٹنگ کے دن بلانے کا اہتمام کریں۔ ووٹ دینے جائیں گے تو اس وقت یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں آپ کو 2 مشینیں نظر آئیں گی، ایک EVM مشین اور دوسری VVPAT مشین۔ EVM مشین سے ووٹ ڈالا جائے گا اور VVPAT مشین میں آپ نے جس امیدوار کو ووٹ دیا ہے اس کے نشان کی پرچی نظر آئے گی۔ ہم خاص طور سے ہمارے گھر کی مستورات کو اور بزرگوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ جس امیدوار کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کے نام کے آگے جو نیلا بٹن رہے گا اس کو کم از کم 3 سیکنڈ تک دبائے رکھنا ہے۔ اس کے بعد لال لائٹ جلے گی اور بیپ کی آواز آئے گی، اور جس امیدوار کو آپ نے ووٹ دیا ہے اس کے نشان کی پرچی آپ کو VVPAT مشین میں نظر آئے گی۔ اگر اس طریقے کا ہوتا ہے تو آپ کا ووٹ مکمل ہو گیا، اور اگر نشان کوئی اور نظر آتا ہے تو آپ کو وہاں پر جو آفیسر ہوگا اس کے پاس اپنی شکایت درج کرنی۔ جو احباب نوکری پیشہ ہے، کسی دکان پر جاتے ہیں یا مزدوری وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ صبح سویرے ہی اپنا ووٹ پہلے ڈال لیں، اس کے بعد کام وغیرہ پر جائیں۔ اسی طرح نوجوانوں سے اپیل ہے کہ محلے میں جو معذورین ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے سواریوں کا انتظام کریں، اور اگر سواریوں کا انتظام نہ ہو تو پھر اپنی اپنی موٹر سائیکلوں پر بٹھا کر ان کو ووٹ دینے کے لیے ضرور لے جائے۔ اسی طرح ہمارے جو بھائی اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ ووٹ دینے کے لیے ایک دن اپنے گھر جو ہے وہ واپس آ جائیں۔ اسی طرح اگر خواتین
مائکے وغیرہ گئی ہے تو انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور واپس بلائے۔ اسی طرح کوئی بھائی نوکری کے سلسلے میں کہیں باہر ہے تو اس کو بھی ووٹنگ کے لیے ضرور بلائے۔ اسی طرح اگر کوئی سفر کا ارادہ رکھتا ہے کہ چھٹیوں کا موسم ہے، سفر پر جانا ہے، تو پہلے ووٹ ڈالیں، اس کے بعد ہی سفر کا ارادہ کرے۔ اسی طرح قانون کی پاسداری کا خیال رکھتے ہوئے ووٹنگ کا دن امن اور سلامتی کے ساتھ گزارے۔ ہمارے گھر کے ہر فرد کا ووٹ ڈلے، اس کو ہم یقینی بنائیں، اور ان تمام کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں امن اور چین، سکون اور عافیت کے ساتھ الیکشن کو مکمل فرمائیں، اور ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا حکمراں مقرر فرمائیں۔